پاکستان میں چار مذاہب آپ کہہ لیں جو ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موقع پہ کسی نقطے پہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ اکٹھے ہونے کی کوئی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، یا چلتے رہیں جیسے چل رہے ہیں؟ اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ دین پر غور کریں گے تو اس میں جو منہاج آپ اختیار کریں گے اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا. انسان ہے، انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے. میرے نزدیک ہمارے ہاں جو دین کو سمجھنے کے منہاج یا میتھڈالوجیز اختیار کی گئی ہیں ان میں سلفی منہاج ہے، فقہ و تدبر کا منہاج ہے. فقہا عام طور پر اسی کی پیروی کرتے رہے ہیں. اسی طرح بعض اور بھی منہاج موجود ہیں. تو اختلاف ہو جائے گا. اس اختلاف کے نتیجے میں کچھ شناخت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے. یہ شناخت مدرسہ فکر کے طریقے پر رہنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. مدرسہ فکر تو ناگزیر صورتحال میں ہر حال میں قبول کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تو آپ کو مجھ سے اتفاق ہو گیا، مجھے آپ سے اتفاق ہو گیا. یہ اتفاق اصل میں چند بنیادی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. تو اس سے مدارس فکر وجود میں آ جاتے ہیں. ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے. ان میں کوئی مصنوعی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. البتہ یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہم نے دین کو سمجھا، ہم اپنی رائے بیان کریں گے. ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں گے کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر لیں. اپنی ہر رائے پر نظر ثانی کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. اس کے ساتھ کبھی استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اگر کسی چیز کو غلط محسوس کریں گے تو علمی طریقے سے استدلال کے ساتھ بیان کر دیں گے. وہ بدعت بھی ہو سکتی ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے. ضرور اس کے بارے میں توجہ دلائیں گے. لوگوں پر نہ فتوے لگائیں گے، نہ ان کی تکفیر کریں گے. باہمی احترام کے ساتھ رہیں گے. یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. وحدت کی یا ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. اس کے لیے سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں، وہاں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں وہ بہت کافی ہے. دوسرے یہ کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوا ہے، کوئی ملک بن گیا ہے، کوئی ریاست وجود میں آ گئی ہے، تو اس کا بھی ایک نظم ہوگا. اس کے لیے بھی امرہم شورا بینہم کے طریقے پر پارلیمنٹ میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، نقطہ نظر بھی قائم کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اتنا بہت کافی ہے. باقی مصنوعی طور پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور نتیجے کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا.